تو اس کے مفہوم کو وہ سمجھتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خطبہ پڑھا گیا اس کا مختصر سا آپ کے سامنے تعارف ہے تاکہ آپ اس خطبے کی اہمیت کو سمجھیں. دیکھیے دو چیز کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کا ہونا ضروری ہے. دو کاغذ ہے مثال کے طور پر, اس کو آپ کس طرح جوڑیں؟ اگر دونوں کاغذ کو ملا دیں تو وہ کاغذ جوڑیں گے, جیسے ہی آپ چھوڑیں گے وہ الگ ہو جائے گا. اس کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز ہوتی ہے, یا تو آپ اس پر فیویکول لگا لیں یا کوئی بھی چیز ٹیپ وغیرہ کے ذریعے اس کو جوڑ دیں. لکڑی ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز ہوتی ہے, جیسے کیل ہو گئی اس کے ذریعے آپ جوڑ دیں, یا کوئی بھی فیویکول وغیرہ کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں. کوئی بھی دو چیزوں کے جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز بنائی. یہ رشتے جب بھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ تیسری چیز ہو. جب تک وہ کاغذ کے درمیان فیویکول نہیں لگے گا وہ کاغذ نہیں جوڑ سکتے. جب لکڑیوں کے درمیان کیل نہیں لگے گی وہ لکڑیاں نہیں جوڑ سکتی. اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان جب تک ایک چیز جوڑنے والی نہ ہو تو ان کے درمیان بھی جو رشتہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس خطبے کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس میں حضور 3 آیتیں پڑھتے ہیں. ایک پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی سورہ نساء کی آیت. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ 22 آیت ہے. اور چوتھے پارے کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. یہ 3 آیتیں پڑھتے تھے. اس میں فیویکول کا تذکرہ ہے. فیویکول کا مطلب رشتوں کے درمیان جوڑنے والی کیا چیز ہے اس کا تذکرہ ہے. جب نکاح کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تذکرہ فرما رہے ہیں, تینوں آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تینوں میں تقوی کا تذکرہ کیا ہے. کوئی نکاح کی مجلس ہے اور یہاں پر تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تسبیح کثرت سے پڑھ رہا ہے تو متقی, اشراق اور تہجد کا پابند ہے تو متقی. تقوی اس کا معنی ہے, یہ تو مظہر ہے. تقوی اصل اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, وہ ایک کیفیت کا نام ہے. تو اس نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے رشتوں کو جوڑنا ہے تو تقوی اختیار کرنا, اللہ کا ڈر اختیار کرنا. اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتوں کا احترام کرو. سورہ نساء کی جو آیات, رشتوں کی اہمیت کو سمجھو. یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے, یہ بہت پاکیزہ بندھن ہے, اور یہ بندھن جب ہی جڑ سکتا ہے جب ہر ایک شخص یہ سوچے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ ہمارے ذمے جو حق تھے وہ ہم نے ادا کیے نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق بہت تفصیل سے بیان کر دیے کہ مردوں پر کیا حق ہے, عورتوں پر کیا حق ہے. مردوں کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی وائف کے لیے سب سے بہتر ہے. خیارکم لأہلکم, تم میں بہترین وہ شخص ہے, تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو. یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک درہم وہ ہے جو تم کسی غریب پر خرچ کرو, ایک درہم وہ ہے جو کسی یتیم پر خرچ کرو, جو حدیث کا مفہوم ہے, اور ایک درہم وہ ہے جو تم اپنے گھر والی پر خرچ کرو. تو سب سے بہترین درہم وہ ہے جو تم اپنے گھر والے پر خرچ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلوؤں کو سامنے رکھنے کا حکم دیا. ایک مرد عورت کے لیے حکم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا, حضور چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا, آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو سجدہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے کا آپ کے لیے اجازت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم فرماتے تو میں تم کو یہ حکم دیتا کہ تم یعنی خواتین کو, کہ خواتین اپنے مردوں کو سجدہ کیا. یعنی ان کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ سجدہ اگر اجازت ہوتی تو صرف وہ سجدے کے لائق ہوتے ہیں. تو خواتین کو ایک طرف یہ حکم دیا گیا اور مردوں
کو ایک طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر اس کے حقوق سامنے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تب رشتے بنتے ہیں۔ اور بدلے سے کبھی رشتے نہیں بنتے کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم اچھا سلوک کریں گے، تو کبھی رشتے نہیں بن سکتے۔ رشتہ بنتا ہی جب ہے جب انسان درگزر کرے، جب اپنے حقوق کو سامنے رکھے اور دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کو نظر انداز کر دے، تبھی رشتے بنتے ہیں۔ آج سوسائٹی کے اندر جو حال ہے، ہمارے سماج کا حال ہے، میں نہیں سمجھتا ہر شخص کے ساتھ اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں۔ رشتوں کے بعد، شادیاں ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ناگواری ہو گئی، نااتفاقی ہو گئی، ایسے حالات سامنے آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو ذرہ برابر دوسرے کی بات برداشت نہیں، نہ مرد اپنی بیوی کو برداشت کرنے کے لیے تیار، نہ عورت اپنے شوہر کو برداشت کرنے کے لیے تیار، اور نہ صحیح معنی میں حقیقی طور پر ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ میں کیا حق ہے۔ جب جائزہ ہم نے لیا، بہت ساری چیزیں تجربے سے حاصل ہوئی اور بہت ساری چیزیں مشاہدے سے حاصل ہوئی، تو معلوم پڑا جھگڑے کی جو اصل وجہ ہے وہ حقوق کا علم نہ ہونا۔ اب معلوم ہوا ایک لڑکا ہے، اس کی نئی نویش ابھی شادی ہوئی ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، اور وہ نوجوان معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھل رہا ہے، تو اس پر ماں باپ کو تکلیف ہوئی کہ صاحب یہ دروازہ کیوں کھل رہا ہے، ابھی تک ہمارے لیے دروازہ نہیں کھلا اور یہ اپنی بیگم صاحبہ کے لیے دروازہ کھل رہا ہے۔ تو یہ تو اس کا حق ہے، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اس کے دل کو لبانا اور اس کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، یہ تو اسلام کا شرعی حکم ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک موقع پر آپ کے ساتھ تھی اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی، تو حضرت عائشہ نے پیشکش کی آئیے ریس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے کہا چلیے ریس کرتے ہیں، اور یہ ریس ہوئی، دوڑ لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ، وہاں پر کوئی نہیں تھا، دونوں لوگوں نے جب ریس لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، کیونکہ ابھی وہ ان کا بچپنا زیادہ عمر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی۔ پھر چند سالوں کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ عمر ہو گئی تو تھوڑا سا وزن بڑھ گیا۔ ایک موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، راستے میں ہم جا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ آؤ اب ریس کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ تیار ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریس ہوئی، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازی۔ تو یہ یعنی کہ دل کو خوشی دینا کہ حضور کیا دین سنت ہے، تو اس پر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ چیلنج پیش آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا جو ریئیکشن کرتا ہے وہ اس سے زیادہ غلط ہوتا ہے۔ یعنی اگر ان کی طرف سے یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ ان کے حقوق نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن آپ کا جو ریئیکشن ہے ماں باپ کے ساتھ وہ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ یعنی وہ آپ کے لیے سب کچھ تھے، انہوں نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، اگر ان کی طرف سے اس طرح کی بات پیش آ رہی ہے تو اس کو مصلحت سے دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اگر مغل کے ساتھ اور رسہ کشی کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ اور اس انداز سے کہ ہم گھر چھوڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ یہ بھی ماں باپ کے حقوق کی حق تلفی۔ تو دونوں چیزیں جب سمجھی جائیں گی اس کے بعد ہی رشتے اچھے بنتے ہیں۔ تو تقوی کا جو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے مسلمانوں، اس موقع پر تم ایک نئے رشتے میں داخل ہو رہے ہو تو تم یہ سمجھنا کہ تمہارے ذمہ کیا حق آئے گا، تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تمہارے ذہن میں صرف یہ رہنا چاہیے، اگلے کا کیا تمہارے اوپر حق ہے اس کو ذہن سے بالکل نکال دو۔ ایسے ہی خواتین کو بھی یہی حکم ہے، اور جب اس طرح سے انسان چلے گا تو یقیناً پھر اس کے رشتے اچھے ہوں گے، اس میں محبتیں ہوں گی۔ بات ہوتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہ اگر بیوی شوہر کا نام لے رہی ہے تو اس پر جھگڑا لگا، بھائی آپ کو ہمارا نام لے رہی ہے، ہمارا مقام بہت غلط ہے۔ نام لینا یقیناً ایک عورت کے لیے بے ادبی ہے کہ شوہر کا وہ نام ہے، لیکن اگر وہ لے رہی تو کس بنیاد پر لے رہی؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ تمہاری محبت میں تمہارا نام لے رہی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی
اس پر بعض دفعہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اس چیز کو لے کر کے جھگڑا ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ بھائی ہماری بیوی ہمارا کام دے رہے ہیں. تو ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی بڑا میجر فالٹ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کرنے کا جب مزاج بنے گا تو انشاءاللہ ہمارے رشتے اچھے. لڑکوں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں اس کی کتابچہ خرید لیں, ان کے حقوق پڑھیں, اور خواتین کو چاہیے کہ شوہر کے حق کیا ہیں اس کتاب کو خرید کر کے اس کو پڑھیں. تحفہ دولہا کے نام سے اور تحفہ دلہن کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی, اس کو پڑھنا چاہیے. اور نہ خواتین تحفہ دولہا پڑھیں, تحفہ دلہن پڑھیں, اور نہ مرد تحفہ دولہا. یعنی عورت کی کتاب مرد نہ پڑھے اور مرد کی کتاب عورت نہ پڑھے. اگر وہ پڑھ لے کر پھر جھگڑے پڑ جائیں گے کہ تمہارے ذمہ یہ حق تھے اور تم ادا نہیں کر رہے ہیں, تو جس کے ذمہ جو حق ہے بس وہی پڑھیں. تو انشاءاللہ اس سے رشتے اچھا ہو. یہ نکاح کی مجلس تھی. میں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جو باریک باتیں بیان کی اس کی اہمیت اور کیوں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے رشتوں کو خوشگوار فرمائے, محبت قائم فرمائے. اگر جواب دیں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الہ العالمین, اس نکاح کو جو ابھی عقد ہوا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہ اس کو زوجین کے درمیان محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ اس کے ذریعے سے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے. اللہ اس نکاح کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اس نکاح کی برکت سے ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کے جاننے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق برحمت فرما دیجیے. اے اللہ نکاح کو عام فرما دیجیے. اے اللہ زنا کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ نکاح کو آسان فرما دیجیے. ہم سب کو بھی نکاح آسان کرنے میں جو ممکن حصہ ہو اے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یہ ہمارے بزرگ ہستی ہیں ماشاءاللہ. رمضان میں اس کو تو بالکل یہاں تو رکھنے ہی نہیں دیکھ لینا نا ہمارا چھوٹ گیا. یہ ماشاءاللہ ہمارے ریحان بھائی کے ایک شاگرد ہیں, انہیں کا نکاح ہو رہا ہے. سب لوگ مل لیں نکاح کے بعد. آ جائے گا بھائی.